جناب علی، اقرار بھائی بڑی کوئی دلچسپ صورتحال لائے سامنے. ہاں جی بالکل. نیکی کا چونکہ ہم ایک اور پہلو اجاگر کر رہے ہیں اس برس، اور ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے تاکہ ہم ایک بطور مجموعی اچھا معاشرہ بن سکیں. اور بالخصوص رمضان المبارک میں جب ہم سب یہ توقع رکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم ذرا زیادہ عمل درآمد کریں گے اپنے پیارے دین پر، ان تعلیمات پر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. مگر بہرحال اس پر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک میں بالخصوص چونکہ کاروبار بڑھ جاتا ہے، آمدن اور خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ چیزیں خراب بھی ذرا تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں، مہنگائی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، ملاوٹ کے معاملات بھی ہم نے اس سے پہلے ایکسپوز کیا کہ بیسن میں، کیچ اپ میں، باقی سب چیزوں میں. آج لیکن بڑی ایک خوشگوار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اسسٹنٹ کمشنر ایسٹ اسما بطول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں کچھ ویڈیوز موصول ہوئیں کہ یہ بھیس بدل کے کہہ لیجئے یا ایک عام خاتون بن کے، گھریلو خاتون بن کے مختلف جگہوں پر جا کے پہلے بائنگ کرتی ہیں خود. تو یہ ہم پرانے وقتوں میں دیکھا کرتے تھے کہ جب خلفاء یا اس وقت کے جو حکمران تھے وہ جاتے تھے اور بھیس تبدیل کر کے جو ہے وہ جائزہ لیتے تھے کہ کہیں مہنگائی تو نہیں ہے، کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے، لوگوں کا احوال کیسا ہے. تو بڑی شاندار روایت ہے. تو یہ ایک عام خاتون بن کر پہلے پھل والے سے پھل خریدا، گروسری والے سے گروسری خریدی، اور دیکھا کہ جو کمشنر صاحب کی لسٹ ہے، ریٹ لسٹ ہے، اس کے مطابق چیزیں ہیں یا نہیں. تو موسٹ کیسز میں یہی ہوا کہ نارملی وہ اس کو ایکسیڈ ہی کر رہے تھے زیادہ اس میں، تو مہنگا ہی فروخت کر رہے تھے زیادہ. اور پھر انہوں نے اب اسسٹنٹ کمشنر بن کے جو ہے نا وہیں پہ چھاپا مارا. بڑی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملی. کسی نے کہا کہ میں تو وہ ہوئی نہیں، میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا شاید. ہاں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو سر عام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ کہتے ہیں میں تو یہ ویڈیو میں ہوئی نہیں، اپنی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سامنے اور بدل جاتے ہیں. تو آپ کو ذرا کلپ دکھاتے ہیں پہلے ایک جو ہمیں ملا کہ اسما بطول صاحبہ اے سی ایسٹ اسسٹنٹ کمشنر ایسٹ جب ایک ایک عام انسان بن کر گئیں مختلف جگہوں پر، تو ان کے ساتھ کہ کیا معاملہ پیش آیا مہنگائی کے حوالے سے. اچھا جی، بڑی دلچسپ چیز ہے. دودھ والے سے لے کے مرغی کے گوشت، گروسری والے کے پاس، پکوڑوں سموسوں والے کے پاس، پھل والوں کے پاس اسما بطول صاحبہ جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں ایسٹ میں، وہ خود گئیں اور ان کو کس پرائس پہ چیزیں ملیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جن جن لوگوں نے، تو پہلے یہ بتا دیجیے ذرا کہ تقریباً سبھی مہنگا بیچ رہے تھے اس لسٹ سے، کوئی ایک ایسا تھا بھی جو دیانتداری سے جی سوری مائک پلیز. جی اس میں جو آپ نے دیکھا چکن والا تھا وہ بالکل ریٹ سے بلکہ 5 روپے کم پہ بیچ رہا تھا. اچھا، آپ نے اس کو سستا ہو گیا. جی اس کا جو تھا ریٹ بالکل ٹھیک تھا. اور اسی طرح جب گروسری سٹور پہ ہم لوگ گئے تو وہاں پہ بھی جو ہے گروسری سٹور پہ بھی کچھ قیمتیں جو تھیں وہ ٹھیک تھیں. دالوں کی قیمتیں تھوڑی سی سلائٹلی ویری کر رہی تھیں، ادروائز وہ ٹھیک تھیں. اچھا، تو سب سے زیادہ پرابلم کہاں نظر آیا آپ کو؟ زیادہ پرابلم دودھ پہ نظر آیا، اور دوسرا جو ہے فروٹس کے ریٹ بہت ہائی تھے. وہ ہائی تھے. اچھا، وہ اس لسٹ کو فالو لسٹ ہوتی ہے ویسے ان کے پاس ہی؟ جی لسٹ بالکل ان کے پاس ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے پاس وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، سامنے ڈسپلے نہیں کرتے ہیں، جو کہ قانونی طور پر ان کو ڈسپلے کرنا ہوتی ہے. جی وہ ان کو کرنا ہوتی ہے. اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بیورو کا، وہ بیورو اینڈ سپلائی، وہ ان کو یہ ڈیلی لسٹ جو ہے وہ ان کو سپلائی بھی کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے لسٹ کو اپڈیٹ کیا ہے. کمشنر کراچی صاحب نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے، ایسوسیشنز تھیں، ان سب کو بلایا، اور یہ ریٹس ان کی جو ہے مشاورت سے طے کیے گئے ہیں. تو اس کے بعد ہی یہ رمضان آ گیا ہے اور بڑے ہی اچھے ریٹ دیے گئے ہیں جس میں ان کو بڑا جائز منافع دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو منافع خوری کر رہے ہیں، اس کے باوجود جب یہ منافع خوری کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ریٹ بھی کیا، ہم وہ دکھاتے بھی ہیں کہ انہی جگہوں پر جہاں سے بائنگ کی اسما بطول صاحبہ نے، وہاں دوبارہ پھر اب ظاہر اپنے پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے. اوکے، کیا بات ہے جی. تو یہ سب سے اچھی چیز مجھے اس ویڈیو میں لگی. خیر ویسے تو بہت ہی شاندار بات، لیکن انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ سستا بیچ رہا تھا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور ہم نے اسی لیے کہ ظاہر سب افسران اس وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں، اپنا اپنا کام تندہی سے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اسما بطول صاحبہ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے توسط سے ان تمام افسران کو ہم سلام پیش کریں کہ جو رمضان المبارک میں اس بات کو یقینی بنا رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں ملاوٹ کے بغیر ملیں، مہنگائی پہ جتنا قابو پایا جا سکتا ہے ممکن ہو. کتنے فیصد آپ کو لگتا ہے کہ جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں؟ کوششیں ماشاءاللہ آپ لوگ ظاہر کر رہے ہیں، مگر کتنے فیصد لوگوں کو ہم یہ قانون کا خوف دلا پا رہے ہیں کہ وہ مہنگائی نہ کریں، جو لسٹس ہیں ان کے اکارڈنگلی چیزیں فروخت کریں؟
جی ابھی جو بھی ہم کارروائیاں کر رہے ہیں تمام اسسٹنٹ کمشنرز ایون ڈپٹی کمشنر صاحبان کمشنر کراچی خود بھی فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور ہم انہیں دونوں طریقوں سے جو ہے وہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو تنبیہ کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کے اسٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے جس میں ان کو جیل کسٹڈی بھی ہوتی ہے، ان کی آؤٹ لیٹ سیل بھی ہوتے ہیں، ان کو فائن بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایسے طریقے ہیں جس سے یہ کوشش کی جا رہی ہے بیکاز وی آر ناٹ اے سول سرونٹ اونلی، وی آر اے پبلک سرونٹ. تو ہمیں پبلک کی ویلفیئر کے لیے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے اور یہ اسی کے تناظر میں جو کام کیا جا رہا ہے. ہم لوگ بھی روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ پبلک کو ہم ماہ رمضان میں ریلیف دلائیں. اس سے پہلے ایک سیریز آف میٹنگز کا سلسلہ چلا ہے کمشنر آفس میں جس میں ہم نے بڑی ایک ہیکٹک ایکسرسائز کی ہے، ہم نے ریٹ طے کیے ہیں تمام امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. اس کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے. پبلک پالیسی یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے ظاہر ہے اگر لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اے سی صاحبہ ہمارے علاقے کی خود جو ہے وہ بائنگ کر رہی ہوں گی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس روپ میں وہ آ جائیں، تو ظاہر ہے اس سے بڑا امپیکٹ ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بات ٹریول کرتی ہے مارکیٹ والوں میں اور جو ڈفرینٹ چیزیں فروخت کرنے والے تو اس سے الٹیمیٹلی قانون کا خوف تو ان کے ذہن میں. تو یہ خیال کہاں سے آیا آپ کو، کیوں لگا؟ جی ایکچولی یہ خیال مجھے یہاں سے آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے کافی ہم نے ایک ریڈ کیا تھا جیکب لائنز میں ہی اور اس میں ہم نے 10-12 لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم لوگ تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم ادھر تھے، وہ شاپس کلوز کر کے نکل گئے تھے. ہمیں مطلب اس کی کمپلینٹس بھی بہت زیادہ تھی، لوگوں نے پورٹل پہ کمپلینٹس کی تھی تو اس میں آئی، میں نے ریڈ کیا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو صحیح بیچ رہے تھے اور ہم تو 120 ہی بیچ رہے تھے، ہمیں ریٹ لسٹ لگائی ہوئی تھی. تو میں نے اس چیز کو تھوڑا کاؤنٹر کرنے کے لیے نیکسٹ ڈے میں نے بھیس بدلا اور میں نے سوچا اسی مارکیٹ میں دوبارہ گئی اور میں نے وہاں جا کے ان سے اسی ریٹس پہ لیے اور ان کو کہا کہ جی آپ کو 2 دن پہلے ہم نے جیل کی ہے، جرمانہ کیا ہے اور آج آپ دوبارہ اسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. تو یہ صرف اس لیے کیا گیا ریکارڈ پہ آ گئی چیز تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے، ہمارا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اتنا ایکٹیو ہے اور ہماری جو آنکھ کان یہی ہیں، میڈیا ہی ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، ہمیں ہیلپ کر رہا ہے اور ہم اسی کو دیکھتے ہوئے اپنی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور تھینکس ٹو یو کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. نہیں بہت ضروری تھا اور بہت اچھا کام ہمیں لگا. دیکھیں نا برقع پہن کے اور بالکل ہی تاکہ اندازہ نہ ہو کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بیکاز علاقے میں نارملی جو ہمارے اے سی صاحبان ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، وہ سیکیورٹی کے ساتھ اور باقی چیزیں، مگر اس کے بغیر وہاں جانا اور بڑی ہمت کی، بڑے حوصلے کی بات ہے اور اس کی ہم داد بھی دیتے ہیں اور آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. ایک غیر روایتی کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا نا کہ ظاہر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا، تو ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جو روایتی چیزیں تھیں وہ تو کام نہیں آ رہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، تو ہمیں اسی طرح سے کچھ الگ کرنے کی ضرورت ہے ماشاء اللہ. سو لوگوں کے بیہیویئر کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ دودھ والا ہے، پھل والا ہے، اب یہ تو ہم ان کو کہتے ہیں عام عوام الناس ہے. ہمیں حکمران بہت اچھے چاہیے، ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ایسے حکمران ہو جن میں کوئی کرپشن نہ ہو، جن میں کوئی، مگر ہم شاید بہت اکثریت اس طرح سے دیانتدار یا ایماندار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ تھے. تو آپ اوور آل لوگوں کے بیہیویئر کے حوالے سے کیا کہیے گا یا ان کو مخاطب کر کے کہ آپ کا خوف تو چلے ہو ہی ہو، قانون کا خوف ہو، خدا کا خوف بھی کچھ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی، خاص طور پہ رمضان المبارک میں. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس نے ہمیں انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مظہر بنا کر اس نے ہمیں یہ اشرف المخلوقات ہونے کا تاج پہنایا. کیوں پہنایا؟ اس نے ہمیں کوئی یہ نہیں کہ اس نے ہمیں بہت خوبصورت پرسنالٹی دے دی، اس نے ہمیں عقل سے نوازا اور اس عقل کو ہم نے اسی طرح اپنی ایجوکیشن کے ذریعے سے، اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے ہم نے سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اور ہم چیدہ سے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں تک پہنچتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا. تو میں اس میں میری یہ کوشش ہے کہ میں پبلک کے لیول پہ جا کے، نہ کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ ایک اسٹرکٹ بیوروکریٹ کی طرح جی یہ کر دو وہ کر دو، ایسے نہیں جی. ہمیں پبلک کے لیول پہ جا کے ان کے گریوینسز کو، ان کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور جب ہم یہ کریں گے، جب ہم پبلک میں جائیں گے، ان کے گیٹ اپ میں جائیں گے، تبھی ہم اس کو سمجھ سکیں گے.
تو یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں خوف کی, تو وہ تو بالکل ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ریوارڈ کا اور جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی طرف سے بھی ہے, اسی طرح دنیاوی کاموں میں بھی ہے. اور اس کے لیے ہم ہی لوگ ہیں جس کو ہم سوسائٹی میں اس کو ان ٹرو اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دونوں کو لے کر چلتے ہیں, ان کو ریوارڈ بھی ملتا ہے, ان کو سزا جزا بھی ملتی ہے, اور ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں. اسی سوسائٹی میں کچھ بھلے لوگ بھی ہوتے ہیں. کل جب میں نے یہ ایکشن کیا تو اس کے بعد ہی میں نرسری کی ایک مارکیٹ میں گئی, وہاں پہ 2-3 اسٹور میں نے گروسری کے چیک کیے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان سب پہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی تھی, اور وہ بالکل اسی اس پہ جو ہے وہ بیچ بھی رہے تھے. تھوڑا سا لوگوں کو اٹ مینس کہ ہماری جو پالیسیز ہیں, ہمارا جو کام ہے وہ نظر آ رہا ہے, لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے کام کے لیے, اور آپ کے توسط سے جتنے بھی افسران اپنی اپنی ڈیوٹیاں اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو ایک ویڈیو آ گئی ہے اور ہم نے آپ کو بلا لیا, اس کے علاوہ بھی جو آپ کام کر رہی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور وہ تمام لوگ کہ جن کی ویڈیوز شاید ہمارے پاس نہیں ہیں مگر وہ اپنے اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو آپ کے توسط سے ہم تمام دیانتدار اور کاوش کرنے والے اور کوشش کرنے والے افسران کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, جو رمضان المبارک میں یقینی بنا رہے ہیں کہ مہنگائی نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو, ملاوٹ کا معاملہ نہ ہو. سو سلام ہے تمام ایسے افسران کو. تو میڈم کے لیے اور اس طرح کے جتنے بھی افسران ہیں سب کے لیے بہت ساری کیا بات ہے, تالیاں ہونی چاہیے, زبردست. اور آپ لوگ اپنا اچھا کام جاری رکھیے جہاں جہاں ہو سکے گا. کبھی کبھی کچھ کہانیاں منظر عام پہ آ جاتی ہیں, کچھ نہیں اچھے کام ہوگی, لیکن ظاہر ہے وہاں سے تو اجر ملے گا ہی فار شور. سو تھینک یو ویری مچ, یہاں آنے کا بہت شکریہ, ان تمام تر سروسز کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.